السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان زیادہ تھے۔ وہاں ایک اللہ والا بھی تھا جو بہت ہی دیندار تھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ اللہ والا ایک امام مسجد بھی تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اس کے 3 بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دی۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود ایک نوجوان نہیں بلکہ کافی عمر کے آدمی بن چکے تھے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت تو ہونی پڑتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی شرط یہ تھی کہ ان کی بیوی ایک دیندار عورت ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیک اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کرے۔ اس اللہ والے کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں اس اللہ والے نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے۔ جب دیکھو میک اپ کرتی رہتی ہے، بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے، اور گھر کا یہ حال تھا کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں مزید گندگی پیدا ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز بکھری پڑی تھی اور اس کو صرف خود کو سنوارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہی گھر کی بری حالت تھی۔ جگہ جگہ ہر چیز بکھری پڑی تھی، گندگی ہی گندگی تھی، اور جب بیوی کی طرف نظر ڈالی تو بیوی سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، میرے لیے بن سنور کے نہ رہا کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھائی کہ ان کی بیوی کو ان کی بات بری نہ لگے۔ جب دوسرے دن وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پھر بیوی اسی طرح بن سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تم بھی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصل زیور ہے، اور آخرت میں تمہارے کام بھی یہی عبادت آئے گی۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب اس اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب اس اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ماں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو تو بچہ بھی نیک ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتا تھا۔ مگر ان کی بیوی عبادت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو تو شاید ان سب چیزوں کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ والے کا معمول تھا، صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے اور نماز پڑھتے، اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پڑھاتے اور عشاء کی نماز کے بعد واپس گھر جاتے۔ ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئے، کیونکہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف تھی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قسم کی بدکار عورت ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ تم جیسے عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تم تو کسی ایک کتیا سے بھی بدتر ہو۔
کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ اللہ والا دوبارہ مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا، مگر ان کو اپنی بیوی کی یہ حرکت بار بار یاد آ رہی تھی، اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مسجد کا امام، جو کہ بہت ہی اللہ والا ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اور اس کی بیوی خود اپنے گھر میں ہی بدکاریاں کرتی پھرتی ہے، گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے، یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ جو بچے بھی ان کے پاس قرآن پڑھنے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات مسجد میں ہی سو گئے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر گئے تو جب گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ جو منظر ان کے سامنے تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان کی بیوی، جو کہ کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی، وہ اللہ والا ڈر گیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، مگر ان کی بیوی، جو کہ کتیا میں بدل چکی تھی، ان کے پیچھے آ جا رہی تھی اور ان کو وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا اور یہ سب دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور وہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ اللہ والے اپنی بیوی کی اس حالت پر بہت دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ یہ بات آس پاس کے تمام گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ جو اس خبر کو سنتا، خاص کر عورتیں، وہ کانپ کے رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گناہ کرنے سے بچا اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنانا۔ محترم ناظرین، علماء نے نیک بیوی کی 4 صفات بیان کی ہے۔ سب سے پہلے صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ سرخی، یہ پاؤڈر عورت کے حسن و جمال میں اضافہ نہیں کر سکتا، عورت کے حسن و جمال میں تو حیا اضافہ کرتی ہے۔ جس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2، زبان میں مٹاس ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو، یعنی جب بھی خاوند سے بات کرے نرم لہجے میں کرے۔ عام طور پر عورتیں جب بھی غیر مردوں سے بات کرتی ہیں تو پورے جہان کی مٹاس ان کے زبان پر آ جاتی ہے، اور جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو سارے جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے اندر برائی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک ہو۔ نمبر 4، وہ عورت جس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہو، یعنی ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو، شوہر کے کام کاج میں لگی رہے۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کی پہچان ہے۔ اللہ ہم سب عورتوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں، اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔